شکور ابو غزالہ فلسطین میں پیدا ہوا، وہاں پلا بڑھا، تعلیم حاصل کی، لیکن پھر حالات نے ایسی کروٹ بدلی کہ 1948 میں اس کو اپنا وطن چھوڑ کر سعودی عرب کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ اس نے ایک ریلوے کمپنی میں ملازمت اختیار کی اور 13 سال تک کام کیا، لیکن زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی۔ اس کی خواہش تھی کہ میں نے جس طرح پرمشقت زندگی جی ہے، میرے بچوں کی زندگی ایسی نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے وہ لبنان چلا آیا۔ یہاں اس نے ایک کے بعد ایک کام شروع کیا۔ 10 مختلف کاروباروں میں سے کبھی وہ کامیاب ہوا اور کبھی ناکام۔ البتہ ایک صبح جب وہ اٹھا تو اس کو یہ لرزا دینے والی خبر ملی کہ وہ کنگال ہو چکا ہے۔ اس نے جس بینک میں اپنا سرمایہ رکھا تھا وہ سارے کا سارا ڈوب گیا ہے۔ یہ خبر اس پر قیامت بن کر گری۔ وہ شدید مایوس ہو گیا، لیکن ابھی زندگی کا کھیل باقی تھا۔ کچھ عرصے بعد اس کو اطلاع ملی کہ تیل کی بدولت ساری دنیا سعودی عرب کا رخ کر رہی ہے۔ چونکہ اس نے زندگی کے زناٹے دار تھپڑ کھائے تھے، اس لیے وہ جان گیا کہ یہ ایک بہترین موقع ہے۔ وہ جدہ آیا اور حالات کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ باہر سے آنے والے لوگ عربوں کی طرح کھجور اور اونٹنی کے دودھ کے ساتھ خشک روٹی کھانے کے عادی نہیں۔ انہیں ماڈرن خوراک چاہیے جو سستی بھی ہو اور لذیذ بھی۔ اس نے ایک مشہور کمپنی کی ایجنسی خریدی اور فرائیڈ چکن کا کام شروع کیا۔ دکان میں بجلی نہ ہونے کے باوجود بھی اگلے 2 سال تک اس نے نہ دن دیکھا نہ رات، اور خوب محنت کی۔ وہ رات کو 12 بجے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو اس کے لباس سے تیل کی بو آ رہی ہوتی، لیکن اس سے زیادہ وہ اس بات پر پریشان تھا کہ سخت محنت کے باوجود بھی فروخت اچھی نہیں ہو رہی۔ اسی دوران اس پر یہ خوفناک انکشاف بھی ہوا کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکا ہے، لیکن اس بات کو اس نے اعصاب پر سوار نہ کیا اور جی جان سے محنت کرتا رہا۔ کچھ ہی عرصے میں اس کا کاروبار چل پڑا، لیکن اب اس میں اپنی بیماری سے لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ چنانچہ 1976 کو وہ اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ شکور ابو غزالہ کی وفات کے کچھ عرصہ بعد ایک دن اس کے بیٹے کو فون آیا۔ دوسری جانب ریسٹورنٹ کا مینیجر تھا جو بتا رہا تھا، سر، مدینہ روڈ والے ریسٹورنٹ کا آج افتتاح ہے، لیکن ریسٹورنٹ کھلنے سے پہلے ہی گاہکوں کی 100 میٹر طویل لائن لگ چکی ہے جو ہمارے فرائیڈ چکن لینے کے لیے بےتاب ہیں۔ آپ کو اگر سعودی عرب جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ نے وہاں کی مشہور سوغات البیک کا مزہ ضرور چکھا ہوگا۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی، یہ برانڈ اپنی پروڈکٹ کی تیاری میں وہی چیزیں استعمال کرتا ہے جو باقی لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا ایک پیکٹ حاصل کرنے کے لیے لوگ لمبی قطار میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں۔ ایک عام سی پروڈکٹ کی اس قدر مقبولیت کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے وہ نکات پیش کریں گے جن پر اس کمپنی کی لیڈرشپ امر پیرا ہے، اور اسی کی بدولت 120 برانچز کے ساتھ ساتھ آج یہ عرب ممالک کا مقبول ترین فوڈ بن چکا ہے۔ اس فوڈ برانڈ کے بانی شکور ابو غزالہ نے اللہ کو اپنے بزنس میں پارٹنر بنا لیا تھا۔ رات کو وہ جب دن بھر کا حساب کتاب کرنے بیٹھتا تو جس قدر پیکٹ فروخت ہوئے ہوتے، فی پیکٹ وہ 1 ریال صدقہ کرتا۔ اگلے دن بزنس دگنا ہوتا اور وہ صدقہ بھی دگنا کر دیتا۔ جیسے جیسے اس کا کاروبار بڑھتا گیا، اس کے صدقے کی مقدار بھی بڑھتی گئی، اور پھر یہ اس قدر بڑی رقم بن گئی تھی کہ کئی سارے خیراتی ادارے اسی رقم پر چلنے لگے۔ 1976 میں جب ابو غزالہ کا جنازہ اٹھا تو اس کی اولاد کے ساتھ ساتھ یہ ادارے بھی یتیم ہو گئے۔ باپ کی وفات کے بعد جب اس کے بیٹوں کو اس خفیہ پارٹنرشپ کا پتہ چلا تو انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھنے بلکہ فی پیکٹ 2 ریال صدقہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شراکت داری کی برکت سے مختصر عرصے میں یہ برانڈ دنیا بھر میں مشہور و معروف ہو گیا۔ جی ہاں، یہ البیک کی بات ہو رہی ہے۔ جو سعودی عرب گیا ہے اس کو اس بارے میں ضرور پتہ ہوگا۔